بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ مسائل الاولی الماء المستعمل فی رفع الحدث طاہر و مطہر۔ الحمدللہ ہماری گفتگو تبصرۃ المتعلمین میں کتاب الطہارت کے باب اول میں ہے۔ اچھا، باب اول کے جو اصل مسائل تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے آخر میں 3 مسئلے ذکر فرماتے ہیں، بلکہ 4 مسئلے اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پانی جو رفع حدث میں استعمال ہوتا ہے، مثلا جس پانی کو وضو میں استعمال کیا گیا، یا وہ پانی کہ جس کو غسل میں استعمال کیا، اس پانی کو کہتے ہیں کہ وہ پانی جو رفع حدث میں استعمال ہوا۔ یہ پانی پاک ہے یعنی آپ اس کو پی سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے مطہر ہے۔ مطہر ہے حدث سے بھی اور مطہر ہے خبث سے بھی، یعنی آپ اس سے دوبارہ وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، اگر لباس وغیرہ نجس ہے تو اس کو پاک بھی کر سکتے ہیں۔ پس مسئلہ اول یہ ہوا وہ پانی جو رفع حدث میں استعمال ہوا ہے وہ پاک بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ مسائل الاولی فرماتے ہیں کہ پہلا مسئلہ الماء المستعمل فی رفع الحدث، وہ پانی جو حدث کو دور کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ الماء المستعمل مبتدا، طاہر و مطہر خبر، وہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ یہ مسئلہ اول۔ دوسرا مسئلہ وہ پانی جو نجاست کو زائل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ کا کپڑا نجس ہے، آپ اس کپڑے کو پانی سے دھوتے ہیں، اب یہ پانی جو کپڑے کو دھونے میں استعمال ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ پانی نجس ہے۔ اصطلاحاً اس کو غسالہ بھی کہتے ہیں، کہ بہرحال موجودہ مراجع کے فتوے غسالے کے بارے میں مختلف ہیں، لیکن یہاں پر جو علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پانی جو نجاست کو زائل کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے وہ نجس ہے، چاہے وہ نجاست کی وجہ سے تغیر کرے یا تغیر نہ کرے۔ آپ نے نجاست کو دھونے کے لیے کپڑے مثلا آپ کے نجس ہیں، کپڑوں کو دھونے کے لیے پانی استعمال کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ استعمال شدہ پانی متغیر ہو گیا ہو سکتا ہے متغیر نہ ہوا ہو، کہتے ہیں دونوں صورتوں میں وہ نجس ہوگا، سوائے ماء استنجا کے۔ خوب، ماء استنجا اس پانی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے محل غائط یا محل بول کو دھویا جاتا ہے، پیشاب اور پاخانے کی جگہ کو آپ جس پانی کے ذریعے سے پاک کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ماء استنجا۔ کہ بہرحال اس ماء استنجا کے بارے میں کہتے ہیں اگر اس میں نجاست وغیرہ نہیں ہے
تو وہ پانی پاک ہے۔ الثانیۃ الماء المستعمل فی ازالۃ النجاست، وہ پانی جس کو نجاست کے زائل کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے، نجسون، نجس ہے۔ سواء تغیر بالنجاست، چاہے وہ نجاست کی وجہ سے تبدیل ہوا ہو، او لم یتغیر، یا تبدیل نہ ہوا ہو۔ ادا ماء الاستنجاء، سوائے ماء استنجا کے، کہ عرض ہوا ماء استنجا یعنی جو محل بول اور غائط کو پاک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خوب، دوسرا مسئلہ بھی تمام ہوا۔ تیسرا مسئلہ، کبھی کبھار ہم حمام میں ہوتے ہیں اور وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ انسان نہاتا ہے، کرتا ہے، تو وہ جو حمام میں پانی ہوتا ہے نیچے پڑا رہتا ہے، آیا وہ پاک ہے یا نجس ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کو علم نہ ہو کہ یہ نجس نہیں ہے تب تک تو پاک ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے تو علامہ فرماتے ہیں وہ پانی نجس ہوگا۔ پس غسالہ حمام کے لیے آپ کو محرز ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پانی نجس نہیں ہے، تبھی وہ پاک ہوگا۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو وہ نجس ہے، شک کی صورت میں بھی آپ کو اسے نجس ماننا پڑے گا۔ لیکن معاصر علماء جو آج کل ہے وہ تقریباً کہتے ہیں کہ نہ، جو حمام کے اندر پانی ہوتا ہے غسالہ وہ پاک ہے جب تک کہ آپ کو اس کی نجاست کا علم نہ ہو۔ علامہ کہتے ہیں جب تک آپ کو طہارت کا علم نہ ہو وہ نجس ہے۔ الثالثۃ غسالۃ الحمام نجست، جو حمام کا غسالہ ہے یعنی وہ پانی، وہ رطوبات جو حمام کے اندر موجود ہوتی ہے وہ نجس ہے۔ ما لم یعلم خلوها من النجاسہ، جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو جائے کہ یہ نجاست سے خالی ہے۔ یعنی اصل یہ ہے کہ غسالہ حمام نجس ہے مگر یہ کہ آپ کو اس کے پاک ہونے کا یقین ہو۔ چوتھا مسئلہ، فرماتے ہیں جو نجس پانی ہے اس کا استعمال کرنا طہارت میں، مثلا وضو اور غسل کرنے میں، یا اگر نجس کپڑے وغیرہ ہیں ان کو دھونے میں یا پینے میں جائز نہیں ہے۔ یعنی نجس پانی سے نہ آپ طہارت کر سکتے ہیں، نہ نجاست کو زائل کر سکتے ہیں، نہ اسے پی سکتے ہیں، الا مع الضرورہ، بھلے اگر اضطرار ہو، ضرورت ہو، اس صورت میں جائز ہے۔ مثلا نجس پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ اگر اس پانی کو استعمال نہیں کرتے تو پیاس سے مر جاتے ہیں، خوب اس صورت میں اضطرار کی حالت میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ الرابعۃ الماء النجس لا يجوز استعمالہ فی الطہارۃ، فرماتے ہیں نجس پانی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے طہارت میں، طہارت میں یعنی وضو اور غسل کرنا، ولا فی ازالۃ النجاست، خوب نجاست کو زائل کرنے میں بھی استعمال نہیں کر سکتے، ولا شرب، یعنی نہیں پینے میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، الا مع الضرورہ، مگر یہ کہ اضطرار ہو، اس صورت میں آپ اس پانی کو پی سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ باب اول تمام ہوا۔ باب ثانی، دوسرا باب طہارت کے کتاب میں وضو کے بیان میں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں 3 فصلیں ہیں۔ فصل اول موجبات وضو کے بیان میں ہے، کن چیزوں کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں
چند چیزیں ایسی ہیں جو سبب وضو ہے، جن کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے. مثلا پیشاب، پاخانہ اور مخرج سے ریح کا خارج ہونا، یا ایسی نیند کہ جو آنکھوں اور کانوں پر غالب آ جائے، یعنی آپ سو جائیں، نہ سن پاتے نہ دیکھ پاتے. اور اسی طریقے سے استعاذہ کلیلہ، کہ انشاءاللہ ذکر کریں گے استعاذہ کی 3 قسمیں، ان کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے اور آپ نیند سے اٹھے تو آپ پر وضو واجب ہے. آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ پیشاب کر کے آئے، آپ پر وضو واجب ہے. آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ پاخانے سے پاخانہ کر کے آئے، بیت الخلاء سے آئے، آپ پر وضو واجب ہے. آغا آپ کے مخرج سے ریح خارج ہو جاتی ہے، نماز پڑھنی ہے لہذا وضو کرنا واجب ہوگا. سو گئے، آپ پر وضو واجب ہے اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو. الباب الثانی فی الوضو، فرماتے ہیں کہ دوسرا باب وضو کے بیان میں ہے. وفیہ فصول، اور اس باب کے اندر فصول ہے، 3 فصلیں ہیں. الفصل الاول فی موجبات ہی، فصل اول موجبات وضو کے بیان میں. موجبات یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہے، جو سبب وضو ہے، ان کو کہتے ہیں موجبات وضو. کبھی کبھار انہی چیزوں کو نواقض وضو بھی کہتے ہیں. وہ اس اعتبار سے کہ بھائی آپ وضو کی حالت میں تھے، ان میں سے کوئی بھی ایک حالت آ جائے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے بھی تعبیر کرتے. موجبات اس طریقے سے کہ اگر یہ امور آپ نے انجام دیے ہیں اور بعد میں آپ نے نماز پڑھنی ہے تو حتماً آپ کو وضو کرنا پڑے گا. انما یجب بخروج البول والغائط والریح من المعتاد. آقا فرماتے انما یجب، صرف اور صرف یجب یعنی یہ وضو واجب ہوتا ہے. کیسے واجب ہوتا ہے؟ بخروج البول، پیشاب کیا آپ نے، پاخانہ کیا، اور مخرج معتاد، معتاد یعنی عادی جو جگہ ہے، اس عادی جگہ سے ریح خارج ہو. مخرج معتاد پیشاب کے لیے انسان کی قبول ہے، اور غائط یعنی پاخانے اور ریح کے لیے انسان کی مقعد ہے. یہ مخرج معتاد ہے. انما یجب بخروج البول والغائط والریح من المعتاد، یعنی من المخرج المعتاد، مخرج معتاد سے خارج ہو. یہ من المعتاد تینوں کے ساتھ تعلق لیتا ہے، یعنی پیشاب عادی جگہ سے آئے، پاخانہ عادی جگہ سے آئے، ریح عادی جگہ سے آئے. یہ من المعتاد کا تینوں کے ساتھ تعلق ہے. اور عرض کیا پیشاب کے لیے عادی جگہ مرد اور خاتون کا قبول ہے، اور غائط اور ریح کے لیے مخرج معتاد انسان کی دبر ہے، وہی مقعد. انما یجب بخروج البول والغائط والریح من المعتاد والنوم، اور اسی طریقے سے یجب بالنوم، یہ خروج پر عطف ہو رہا ہے، نہ کہ بول پر عطف نہیں ہوگا، بخروج النوم تو نہیں ہوگا نا. انما یجب بالنوم، اور نیند کی وجہ سے بھی وضو واجب ہوگا. البتہ دیکھیں یہ جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں واجب ہوگا، واجب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر ان اعمال کے بعد آپ نے نماز وغیرہ پڑھنی ہے کہ جس عمل کے لیے طہارت ضروری ہے تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا. وگرنہ بذات خود علم اصول میں بیان کرتے ہیں جیسا کہ وضو واجب غیری ہے،
نہ کہ واجب نفسی، کہ انشاءاللہ علم اصول میں آپ پڑھ چکے ہوں گے. والنوم، اور نیند کی وجہ سے بھی وضو واجب ہوتا ہے. البتہ کون سی نوم؟ الغالب علی السمع والبصر، جو انسان کی سماعت اور بصارت پر غالب آ جائے، یعنی ایسا سو جائے کہ نہ کوئی بات سن پا رہا ہے نہ کچھ دیکھ سکتا ہے، یعنی واقعا نیند ہو، ایسے ہلکی سی چرت نہ ہو. ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا آنکھیں بند کر لیتے ہیں سنتے ہیں سب کچھ، نہ 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 نہ، یہ والی نیند موجب وضو نہیں ہے. وما فی معنی ہو، یعنی نوم اور وہ چیز جو نوم کے معنی میں ہو. خوب نوم کے معنی میں ہو یعنی کیا؟ یعنی جیسے بے ہوشی، جیسے جنون، جیسے نشہ، یہ وما فی معنی ہو نوم کے معنی میں ہے، یعنی نوم کی طرح ہے، انسان کے عقل کو زائل کر دیتی ہے یہ چیزیں. پس وما فی معنی ہو نوم پر عطف ہو رہا ہے. انما یجب بالنوم وما فی معنی ہو، وضو واجب ہوتا ہے نیند سے، اور وہ شے جو نیند کے معنی میں ہے. خوب نیند کے معنی میں یعنی کیا؟ یعنی جس طریقے سے نیند انسان کے عقل کو زائل کر دیتی ہے، بیچارہ گیا دیگے سو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے نشہ، سکر کی، اسکار کی حالت، جنون کی حالت، بے ہوشی کی حالت، وہ بھی ایسے ہی ہے. والاستحاضۃ القلیلۃ دم، خوب استحاضہ کلیلہ کہ عرض کریں گے کہ یہ ایک خون کی قسم ہے دماء ثلاثہ میں سے جو خاتون دیکھتی ہے، لیکن استحاضہ کلیلہ اس کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے. ولا یجب بغیر ذالک، جو ہم نے ذکر کیا ان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے وضو واجب ہوتا ہو. خب تمام شد. پس مطلب سمجھ میں آیا، جن چیزوں کے لیے طہارت ضروری ہے تو وہاں پر وضو کرنا ان موارد میں ضروری ہو جائے گا. اگر پیشاب کر چکے ہیں تو وضو کریں، اگر پاخانہ کر چکے ہیں تو وضو کریں، اگر ریح خارج ہوئی ہے تو وضو کریں، اگر نیند سے اٹھے ہیں تو وضو کریں، اگر خاتون ہے تو استحاضہ کلیلہ ہے تو وضو کرے. تمام شد. فصل اول. فصل دوم آداب خلوت کے بارے میں، بیت الخلاء کے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں کچھ مسائل ذکر فرماتے ہیں. اچھا، بیت الخلاء کے احکامات میں سے سب سے اولین حکم پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت، پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہ کو دوسرے لوگوں سے چھپائے، ضروری ہے اس پر، البتہ سوائے میاں بیوی کے کہ وہاں پر ضروری نہیں ہے، وہ تو پتہ ہے. اور اسی طریقے سے پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت جائز نہیں ہے رو بقبلہ اور پشت بقبلہ ہونا، یعنی آپ اپنے جسم کے اگلے حصے کو رو بقبلہ قبلہ کی جانب کریں یا پشت بقبلہ کریں، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. بس پاخانہ کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے، اور رو بقبلہ اور پشت بقبلہ پاخانہ اور پیشاب کرنا جائز نہیں ہے. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مستحبات میں شمار ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مستحبات میں شمار ہوتی ہیں. مثلا خب ہر شخص کے لیے مستحب ہے کہ جب رفع حاجت کے لیے جائے تو بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے اپنے دائیں پاؤں کو پہلے رکھے، یعنی اگر آپ لیٹرین میں جا رہے ہیں تو پہلے آپ کا دایاں پاؤں جانا چاہیے،
اور اگر باہر نکلنا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ کا بایاں پاؤں نکلنا چاہیے. خوب مستحب ہے کہ اگر آپ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو آپ اپنے سر کو ڈھانپ کے جائیں، کوئی نہ کوئی چیز سر پہ ہو، ٹوپی ہو، کپڑا ہو، سر کو ڈھانپنا مستحب ہے. آغا تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو تسمیہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں. یا یہ بھی بزرگان نے کہا جیسے ہی آپ کشف عورت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کو ظاہر کرتے ہیں، تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. آغا استبراء مستحب ہے، کہ انشاءاللہ استبراء کے بارے میں عرض کریں گے کہ استبراء کا طریقہ کار کیا ہے. استبراء کے بہت سارے طریقہ کار ہیں، یعنی یہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن جو معروف ترین طریقہ ہے وہ اس طریقے سے ہے. جیسے ہی آپ پیشاب سے فارغ ہو جائیں اور اپنی مقعد کو نجاست سے پاک کر لیں، پھر آپ کیا کریں، 3 دفعہ بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی کے ساتھ مقعد سے لے کر عضو تناسل کی جڑ تک آپ اس کو فشار دیں، زور دیں. اس کے بعد انگوٹھے کو عضو تناسل کے اوپر اور انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے جس کو سبابہ بھی کہتے ہیں، اس کو آپ اعلی تناسل کے نیچے رکھیں اور 3 دفعہ سپاری تک فشار دیں. 3 دفعہ فشار دینے کے بعد پھر 3 دفعہ آپ کیا کریں، سپاری کو جھٹکا دیں. خوب اس طریقے سے یہ کیا ہو جاتا ہے، استبراء ہو جاتا ہے. یہ بھی مستحب ہے. خوب اسی طریقے سے بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے بہرحال کچھ دعائیں ہیں، مستحب ہے ان دعاؤں کو پڑھنا. نکلتے وقت بھی دعائیں ہیں، ان کو پڑھنا مستحب ہے. استنجا کرتے وقت دعا ہے، جب آپ فارغ ہو جائیں استنجا سے تو اس وقت بھی دعا ہے. یہ مستحبات میں شمار ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر پاخانہ کیا ہے تو مستحب ہے کہ آپ جم بین الاحجار والماء، یعنی پتھر، کپڑے وغیرہ سے اس جگہ کو صاف کریں اور اسی طریقے سے پانی کے ساتھ بھی صاف کریں، دونوں کا ملا کر صاف کریں. یہ ہو گئے مستحبات بیت الخلاء. خوب مکروہات بیت الخلاء بھی ہیں کچھ. اگر مکروہ ہے کہ انسان رفع حاجت شوارع، جو مین راستے ہیں جہاں پر آنا جانا عمومی ہے بہت زیادہ، مین راستوں پر رفع حاجت کرنا مکروہ ہے. اگر مشارع، مشرع کی جمع، وہ گھاٹ، جن گھاٹوں سے انسان نہر میں داخل ہوتا ہے، پانی لیتا ہے، وہ جو گھاٹ ہے ان گھاٹوں پر بھی رفع حاجت کرنا، پیشاب پاخانہ کرنا مکروہ ہے. آگا جو اشجار مثمرہ ہے، خوب ثمردار درخت، میوے والے درختوں کے نیچے پیشاب پاخانہ کرنا مکروہ ہے. آگا وہ جگہ جہاں پر معمولاً قافلے پڑاؤ ڈالتے ہیں، یعنی رکنے کی جگہ جو ہے، وہاں پر بھی رفع حاجت کرنا مکروہ ہے. اگر پیشاب یا پاخانہ روب سورج اور روب چاند مکروہ ہے. سخت زمین پر پیشاب کرنا مکروہ ہے. جانوروں کے جو بل ہوتے ہیں ان کے اندر پیشاب کرنا مکروہ ہے. پانی کے اندر پیشاب کرنا مکروہ ہے. ہوا کی جانب رخ کر کے پیشاب وغیرہ کرنا مکروہ ہے. خوب بیت الخلاء میں کھانا، پینا، مسواک کرنا، بولنا مکروہ ہے، مگر یہ کہ ذکر خدا کرے یا مثلا ضرورت پیش آ جائے تو پھر انسان بول سکتا ہے. اگر مکروہ ہے کہ انسان بائیں ہاتھ سے استنجا کرے
یا دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہو جس انگوٹھی پر خدا، نبی یا ائمہ میں سے کسی ایک کا نام لکھا ہو۔ البتہ یہ اس صورت میں جب انگوٹھی کے نجس ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ اگر انگوٹھی پر جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ نجس ہوتے ہوں یا بے حرمتی ہوتی ہو تو پھر حرام ہے۔ اب یہ مسائل دیکھیں۔ الفصل الثانی فی آداب الخلوہ، اب جو خلوت ہے، تنہائی ہے، وہی بیت الخلاء، اس کے آداب۔ وَيَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ عَلَى طَالِبِ الْحَدَثِ، جو بندہ پیشاب یا پاخانہ کرنا چاہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں طالب الحدث، حدث کا طالب ہے، یعنی پیشاب کرنا چاہتا ہے، پاخانہ کرنا چاہتا ہے، اس پر واجب ہے کہ اپنی شرمگاہ کو ڈھانپے۔ البتہ شرمگاہ کو ڈھانپے یعنی کوئی بندہ دیکھ رہا ہو اس سے ڈھانپنا ضروری ہے، درست ہے۔ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا فِي السَّحَارِ یا سہارا، درست ہے، دونوں طریقوں سے ہے، صحرا کی جمع۔ حرام ہے، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ، اس شخص پر، مکلف پر حرام ہے، استقبال القبلہ، قبلہ کی جانب رخ کرنا، وَاسْتِدْبَارُهَا یا پشت بقبلہ کرنا۔ اچھا، فی السحاری والبنیان، سہاری صحرا کی جمع، صحرا کے اندر، والبنیان، بنیان اصل میں مصدر ہے، یعنی وہی مبنی کا مصدر ہے، بنا وغیرہ بنی ہوئی ہے، عمارت وغیرہ بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر بھی بنیان سہاری کے ساتھ ذکر کرے، سہاری صحرا وغیرہ، بنیان وہ مکان جہاں پر بنا وغیرہ بنی ہوئی ہے، یعنی گھر وغیرہ دی گئے، وہاں پر بھی حرام ہے۔ رو بقبلہ، پشت بقبلہ، چاہے گھر میں ہو چاہے صحرا میں ہو، رفع حاجت کے وقت حرام ہے۔ اس کو بنیان پڑھیں، قرآن میں بھی ہے نا، کأنہم بنیان مرصوص، بنیان کہ بہرحال ملا کر پڑھیں گے، کأنہم بنیان مرصوص۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ تَقْدِيمُ الرِّجْلِ الْيُسْرَى عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ، مستحب ہے مکلف کے لیے کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو اپنے بائیں پاؤں کو پہلے رکھے، والیمنا یعنی تقدیم الرجل الیمنا، بائیں کو، درست ہے، دایاں الٹا بایاں سیدھا، عند الخروج نکلتے وقت، خب دیکھئے معلوم ہے۔ وَتَغْطِيَةُ الرَّأْسِ، تقدیم اور رجل پر عطف ہو رہا ہے، اور یستحب سر کا ڈھانپنا، تغطیہ یعنی ڈھانپنا، اپنے سر پر کوئی غطا، کوئی پردہ رکھے، کوئی ڈھانپے اس کو۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ التَّسْمِيَةُ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اچھا، یہ مستحب تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے بھی اور کشف عورت کرتے وقت بھی، دونوں وقتوں میں یہ مستحب ہے۔ والاستبراء، اور مستحب استبراء کرنا، کہ اس کا طریقہ عرض کیا۔ وَيُسْتَحَبُّ، اسی پر عطف ہو رہا ہے، الدعاء عند الدخول والخروج والاستنجاء والفراق، ان چاروں موارد میں دعا پڑھنا مستحب ہے۔ جب داخل ہو رہا ہے بیت الخلاء میں تو دعا مستحب ہے، خارج ہو رہا ہے تو دعا مستحب ہے، استنجا کر رہا ہے تو دعا مستحب ہے، جب استنجا سے فارغ ہو جائے تو دعا مستحب ہے۔ کہ یہ تمام دعائیں کتب کے اندر ذکر ہوئی ہے۔ مثلا داخل ہوتے ہوئے دعا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم، یہ داخل ہوتے ہوئے پڑھنی ہے۔ بیت الخلاء سے نکل رہا ہے تو بھی اس کی دعا ہے، الحمدللہ الذی عرفنی لذتہ وابقى فی جسدی قوتہ واخرج عنی اذاہ یا لہا نعمہ
یا لہا نعما یا لہا نعما لا یقدر القادرون قدرہا. یہ خارج ہوتے ہوئے ہے. استنجا کرتے وقت یہ دعا ہے اللہم حسن فرجی. اور اسی طریقے سے دوسری دعائیں بھی ہیں. والجمع بین الاحجار والماء. مستحب ہے پاخانے کے محل کی تطہیر کے لیے احجار اور پانی میں جمع کرنا، یعنی پتھر، کپڑا یا آج کل کے زمانے میں ٹشو اور پانی دونوں کے ساتھ اس جگہ کو پاک کرے. بس یہ ہو گئے مستحبات. پس مستحبات کون سے ہوئے؟ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے پہلے الٹا پاؤں رکھے، نکلتے وقت سیدھا پاؤں رکھے، سر کو ڈھانپے، جاتے وقت بسم اللہ پڑھے، استبرا، اور اسی طریقے سے دعا 4 مقامات پر، جب داخل ہو رہا ہے، جب خارج ہو رہا ہے، جب استنجا کر رہا ہے اور جب استنجا سے فارغ ہوتا ہے. وَيَكْرَهُ الْجُلُوسُ فِي الشَّوَارِعِ. شوارع شارع کی جمع ہے. شارع کہتے ہیں الطریق النافذ الذي يسلكه جميع الناس. وہ راستہ کہ جہاں پر سارے لوگ چلتے ہیں، یعنی عمومی راستہ. عمومی راستوں پر پیشاب اور پاخانے کے لیے بیٹھنا. یکرہ الجلوس، بیٹھنا یعنی کیا؟ بیٹھنا للبول والغائط، معلوم ہے پیشاب اور پاخانے کے لیے بیٹھنا. عمومی راستوں پر بیٹھنا پیشاب اور پاخانے کے لیے مکروہ ہے. والمشارع، یعنی یکرہ الجلوس فی المشارع. مشارع مشرعہ کی جمع ہے. مشرعہ اس گھاٹ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر لوگ آتے ہیں تاکہ نہر سے پانی لے. تو پس مشارع وہ جو گھاٹ ہے پانی وغیرہ لینے کے. پرانے زمانے میں نہریں وغیرہ ہوتی تھی جہاں پر لوگ وہیں سے پانی لیتے تھے، تو پھر گھاٹ بنے ہوئے تھے، تو اس گھاٹ کو مشرعہ کہتے تھے. اور اسی طریقے سے مکروہ ہے پیشاب اور پاخانے کے لیے مواضع لعن، یعنی جو لعن تان کی جگہ ہے. مثلا کسی کا گھر ہے، اس کے بغل میں آپ رفع حاجت کر رہے ہیں، خوب لوگ یہاں پر برا بلا کہتے ہیں، خوب یہاں پر بھی مکروہ ہے. وَيَكْرَهُ الْجُلُوسُ فِي الشَّوَارِعِ وَالْمَشَارِعِ وَمَوَاضِعِ اللَّعَن. لعن تان کی جو جگہیں ہیں، کسی کا دکان ہے اس کے قریب کر رہا ہے، کسی کا گھر ہے اس کے قریب کر رہا ہے. البتہ یہ اس صورت میں کہ وہ جگہ عمومی ہو. اگر اسی مالک کی خصوصی جگہ ہو تو اس کی اجازت کے بغیر اصلاً حرام ہوگا، پھر مکروہ نہیں ہوگا. مکروہ اس صورت میں کہ جب کسی کی جگہ نہ ہو، عمومی جگہ ہو. لیکن اگر کسی کی خصوصی ملکیت ہے، وہ راضی نہیں ہے، تو وہاں پر رفع حاجت کرنا دیکھیے حرام ہو جائے گا، پھر مکروہ نہیں ہے. وَتَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ. ثمردار شجروں کے نیچے، پھلدار درختوں کے نیچے پیشاب پاخانہ کرنا مکروہ ہے. وَفَيْءِ النَّزَال. خوب فے وہی سایہ، نزال یعنی نزلہ سے ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں پر قافلے وغیرہ رکتے ہیں. کچھ ایسی جگہیں بنی ہوئی ہوتی تھی پرانے زمانے میں، کچھ درختوں کے سائے تھے یا کچھ اسی طریقے سے کوئی ایک سایہ تھا، آنے جانے والے قافلے جو تھے وہاں پر رکتے تھے. خوب آج کل کے زمانے میں آپ سمجھے مختلف اسٹیشنز مسافرین کے لیے جو ہوتے ہیں، خوب وہاں پر. وفیء النزال. خوب قافلوں کے آنے جانے والی جو جگہ ہے وہاں پر پیشاب کرنا مکروہ ہے. اور اسی طریقے سے وَيَكْرَهُ اسْتِقْبَالُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِفَرْجِهِ. عبارت اس طریقے سے ہے کہ جیسے شرائع وغیرہ میں بھی آئی ہے. آغا پیشاب یا پاخانہ کرتے ہوئے آپ اپنی شرمگاہ کو روب شمس کریں، مکروہ ہے.
رو بے چاند کریں، چاند کی جانب رخ کر کے کریں، مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے وَيَكْرَهُ ایسے ہے الْبَوْلُ فِي الْأَرْضِ الصَّلْبَةِ، اگر جو سخت زمین ہے وہاں پر پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے۔ ایسی سخت زمین، سخت یعنی جس کے اندر پیشاب داخل نہیں ہوتا، اس جگہ پر اس کو کہتے ہیں ارض صلبہ، سخت زمین۔ جانوروں کے بلوں میں وفی مواطن الحوام، حوام کہتے ہیں الفلات، صحرا وغیرہ کو کہتے ہیں، درست ہے، لفظی ترجمہ یہ ہے۔ ہیام بھی آیا ہے، حوام وہی فلات، صحرا وغیرہ۔ خوب صحرا وغیرہ میں معمولاً ان چھوٹے موٹے جانوروں کے بل ہوتے ہیں جن کو مواطن کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ مواطن حوام میں یعنی جانوروں کے بلوں میں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ وفی الماء، پانی کے اندر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے وَاِسْتِقْبَالُ الرِّيحِ بِهِ یعنی بالبول، خوب جس طرف کی ہوا چل رہی اسی ہوا کی جانب رخ کر کے آپ پیشاب کریں، مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے والعقل یعنی یکرہ العقل والشرب والسواک والکلام، یہ چار چیزیں بھی مکروہ ہیں۔ بیت الخلاء میں کھانا، پینا، مسواک کرنا یا کلام کرنا، بولنا مکروہ ہے۔ الا بذکر اللہ تعالی، مگر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اگر کر رہا ہے تو مشکل نہیں ہے، جیسے مثلا کچھ دعائیں ہم نے عرض جو کی۔ اول ضرورہ یا نہ ضرورت ہے، مثلا یہ رفع حاجت کر رہا ہے، کوئی اندھا گزر رہا ہے، سامنے سے کنواں ہے، پتہ چلے گا کہ وہ جا کر اس میں گر جائے گا، یہاں پر بولنا چاہیے۔ بلکہ بسا اوقات تو واجب بھی ہو جاتا ہے، وہاں سے بولے لا تذهب من هذا الطریق، بھائی ادھر سے نہ جانا، گر جاؤ گے، ایسے۔ البتہ کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے کلام سے پہلے اگر وہ ضرورت پوری کر سکتا ہے تو اس طریقے سے کرے، مثلا تالی بجانے کے ذریعے سے، یا مثلا اگر ایک جگہ پر بیٹھا کوئی اور بندہ آ رہا ہے تو اس کو متوجہ کرنے کے لیے ایسے کرے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے مکروہ ہے الاستنجاء بالیمنا، سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا، خود مقعد کو پاک کرے سیدھے ہاتھ سے، مکروہ ہے۔ وبالیسرا یا الٹے ہاتھ سے، لیکن وفیہا خاتم علیہ اسم اللہ تعالی او انبیائہ او احد الائمہ، الٹے ہاتھ سے کہ جب اس الٹے ہاتھ میں انگوٹھی ہے جس انگوٹھی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، انبیاء کا یا ائمہ میں سے کسی ایک کا نام ہے تو مکروہ ہوگا۔ البتہ مکروہ صورت میں ہے جب اس کی اولاً بے حرمتی نہ ہوتی ہو اور ثانیاً وہ نجس نہ ہوتے ہوں۔ خوب اگر نجس ہو رہے ہیں تو پھر دیکھیں اس صورت میں جائز نہیں ہے۔ خوب آخری مسئلہ اور بات کو تمام کریں، کہتے ہیں وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِسْتِنْجَاء، خوب جو متخلی انسان ہے، تخلی کر رہا ہے، اس پر استنجا واجب ہے۔ خوب استنجا کیا ہے؟ وَهُوَ غَسْلُ مَخْرَجِ الْبَوْلِ بِالْمَاءِ خَاصَّةً وَغَسْلُ مَخْرَجِ الْغَائِطِ مَعَ التَّعَدِّي، استنجا یعنی خوب پیشاب خارج ہونے والی جگہ، خوب اس کے لیے ضروری ہے کہ فقط پانی کے ساتھ اس کو دھوئے۔ ہمارے ہاں پیشاب کا جو مخرج ہے اس کو آپ کسی وٹے سے، کسی پتھر سے، کسی ٹیشو سے پاک نہیں کر سکتے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پانی ہو، غسل دھونا ضروری ہے۔ وَهُوَ غَسْلُ مَخْرَجِ الْبَوْلِ بِالْمَاء، پانی کے ساتھ دھونا، خاصتاً یعنی یہی فقط خاص پانی کے ساتھ اس کو دھو سکتے ہیں، کوئی اور چیز کے ذریعے سے پیشاب کی جگہ پاک نہیں ہو سکتی۔ وَغَسْلُ مَخْرَجِ الْغَائِطِ مَعَ التَّعَدِّي، اور ہاں پاخانہ کرتے وقت اگر وہ نارمل جگہ سے پھیل گیا ہے تو اس صورت میں بھی فقط پانی سے پاک ہوگا۔
و بدون ہی یعنی و بدون التعدی، اگر وہ حواشی اور اطراف کی طرف نہیں گیا، نارمل طریقے سے ہے، تو یجزی ثلاثت احجار طاہرۃ او ثلاث خرقین، اگر تعدی نہیں ہے، اگر نارمل طریقے سے یہ پھیلا نہیں ہے ادھر ادھر سائڈوں پر، تو پھر کہتے ہیں کہ 3 پاک پتھروں، یا مثلا آج کل کے زمانے میں ٹشو کپڑا، ان کے ساتھ بھی وہ مقعد انسان کی پاخانے کی جگہ پاک ہو سکتی ہے۔ یجزی ثلاثت احجار طاہرۃ او ثلاث خرقین، خرقہ وہی کپڑے کو کہتے ہیں، یا 3 کپڑے، کہ آج کل کے زمانے میں ٹشو بھی چلتا ہے۔ الحمدللہ اس طریقے سے باب ثانی کی فصل دوم بھی تمام ہوئی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔